الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عظیم نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کے فضل و احسان کا صدقہ ایک بار پھر بارگاہ بے کس بارگاہ صمدیت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہونے کی غرض سے جمع ہیں۔ دعا فرمائیں خلا کے کائنات اسی طرح ہمیشہ اپنی ہی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے، ہمیشہ ان مساجد کو آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام و شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کا خاتمہ بالایمان اور بالخیر فرمائے، اور قبر و آخرت میں اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، جنت کے اندر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا جس کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ جو علم والے نہیں ہیں اور وہ جو علم والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں سوال ہے، بلکہ سوال ہے انکار کے جگہ پر،
یعنی سوال کی صورت میں رب نے انکار کیا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں، ان سے فرما دیں کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، علم اس دنیا کے اندر دو طرح کا حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم جسے عصری علم کہا جاتا ہے، دنیاوی علم، دنیاوی ضرورتوں کا علم، اور ایک علم وہ ہے کہ جو رب کی کتاب اور نبی کے فرامین کا حاصل کیا جاتا ہے، جسے دینی علم کہتے ہیں۔ عصری علم، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے، وقار ہے، اور انہی سے قوموں کی پہچان ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو اصل ہے، جو منبع ہے، جو مقصود ہے، جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، کتاب قرآن مجید کا علم، شریعت مصطفیٰ کا علم، احکامات دین کا علم، ضروریات دین کا علم، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یوں کہیں، ضرورت جن مسائل میں ہے، یعنی جو مسائل ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، طہارت کیسے حاصل کی جائے، پاکی کس طرح حاصل کرتے ہیں، غسل جنابت سے فراغت کے بعد کتنی دیر کے بعد ہمیں غسل کر لینا چاہیے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، پھر وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں، وضو میں سنن کتنی ہے، وضو میں مستحبات کتنے، اور پانی کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ پانی کی تو 7 قسمیں ہیں، جسے ہم پانی تانی کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے المیاہ علی 7 اقسام، کہ پانی کی 7 قسمیں ہیں۔ آسمان کا پانی، جسے ہم بارش کا پانی کہتے ہیں، اولوں کا پانی، کنووں کا پانی، پانی کی 7 اقسام ہیں۔ تو کس کس پانی سے وضو جائز ہے، کس کس پانی سے طہارت جائز ہے، کب وضو ٹوٹتا ہے، کن اسباب سے ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، پھر اس کے بعد نماز آ جاتی ہے، نماز کے مسائل، نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ تو اہم ہے۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں، سجدہ ساو کب، کہاں، کس طرح کیا جاتا ہے،
نماز کے اندر اگر فرض میں تاخیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، کوئی رکعت جو فرض ہے وہی بات فرض رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کس طرح نماز سے باہر نکلنا ہے، کس طرح نماز میں پھر داخل ہونا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ امام کی اقتداء میں ہم نے 2 رکعتیں پائی، 2 نہیں پائی، تو جو 2 نہیں پائی وہ کس طرح مکمل کریں گے۔ سنن مؤکدہ کی تعداد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کی تعداد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ یہ تو میں صرف طہارت، وضو اور نماز پہ بیٹھا ہوں، اگر صرف اسی سبجیکٹ کو لیا جائے تو ہزاروں ایسے مسائل ہمارے سامنے نکلتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہماری عبادت کے مسائل، صرف میں نماز ہے، نماز جنازہ اور ہو گئی، نماز عیدین اور ہو گئی، تہجد اور ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نوافل دیگر ہے، ابابین ہے، یہ کس طرح پڑھے جائیں گے، استسقاء ہے، یہ کس طرح پڑھی جائے گی، کسوف ہے، خسوف ہے، یہ کس طرح پڑھی جائیں گی۔ اور پھر ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا علم، تو میرے بھائی یہ جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جن کی ابتداءً ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا عصری علوم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی علم ہونا چاہیے، لیکن ضرورت جو مسائل جو دین کے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہو عورت ہو، ان مسائل کو جانے۔ اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ بالغ ہے، بالغ سے لے بلوغت سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی آخری سانس تک کبھی بھی ان علوم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، نماز میں خرابی آ گئی تو امام صاحب سے میں پوچھوں؟ نہ بھائی، میری تو شان میں کمی آ جائے گی کہ جی واجبہ فلاں حاجی صاحب کو، فلاں سیٹھ صاحب کو، نواب صاحب کو تو مسائل نہیں آتے، میں پوچھوں؟ نہیں بھائی، دین میں کوئی شرم نہیں ہے، دین کے مسائل سیکھیں، اور لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کو سکھا رہا ہو وہ آپ کے ہم عمر ہو۔ یہ علم کی شان ہے، اللہ علم جسے عطا کر دے وہ مالک ہے۔ آج آپ یہاں شرم کر رہے ہیں، آج ہم یہاں شرم کے مارے علم نہیں سیکھ رہے، مسائل نہیں سیکھ رہے، اور نمازیں دھڑا دھڑ پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ مجھے بتائیں، جس بندے کا وضو صحیح نہیں ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور جس بندے کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، وہ قرآن، وہ نماز، وہ دیگر جو مسجد میں آنا، بیٹھنا، ذکر خدا کی مجالس اختیار کرنا، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ بدن پاک نہیں ہے ان عبادات کے قریب بھی بندہ نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی جاتا ہے جان بوجھ کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اسے ہلکا جانا کہ چھوڑو جی کیا کرنا ہے وضو کو۔ تو ہم ایسی کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں وضو کا نہیں پتا، جن کو پتا ہے تو سبحان اللہ، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا، جنہیں آگاہی نہیں ہے۔ اگر وہ وضو صحیح نہیں کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بھی مسائل نہیں پتا، تو ایسی ہم کتنی نمازیں اپنی تباہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شرم آتی ہے، کیسے پوچھیں؟ اچھا یہاں تو شرم آ رہی ہے، بارگاہ خدا میں کیا جواب دیں گے؟
وہ لمبی امیدیں ہماری کہ یار ہم نے تو فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، سب کچھ پڑھا، امید ہے اللہ کرم کرے گا، لیکن پتہ چلا قیامت کے دن وہ ساری جو پڑھی تھی وہ تو تھی ہی غلط، وہ تو وضو ہی نہیں تھا، تو پھر ان ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں میاں۔ یہ میں نہیں، نبی کے فرامین ہیں، یہ حضور کے فرامین ہیں۔ تو وہ علم کہ جو ہماری بنیادی مسائل کا علم ہے، انہیں جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر، تو شرم نہ کریں بھائی، شرم نہ کریں۔ صحابہ کرام کی اگر آپ جماعت دیکھیں نا، صحابہ کی سفید داڑھیوں والے مدرسے کے طلباء تھے، سفید داڑھیوں والے۔ یہ جتنے آپ کو اولیاء نظر آئیں گے نا، اکثر اولیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے میں علم سیکھا اور بڑھاپے میں عبادتیں کر کے وہ اللہ کے ولی بنے۔ ولایت میں، علم میں، ان میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے بھائی۔ امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، قاری صاحب سے، جہاں تک آپ کا ذریعہ ہے، جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان مسائل کو سیکھیے، علم حاصل کریے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب انسان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے نا، خصوصاً فقہ کی کتابیں، تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا پتا یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم جس ایمان کے دعوے دار ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارا ایمان جس کی بنیاد ہے وہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا طریقہ کا ایمان ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، دین کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس طرف نہیں جا رہا میں، یعنی ہمارا طریقہ کار ایمان لانے کا۔ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ جی آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، یقیناً آپ سبھی کہیں گے جی ہاں مانتے ہیں نا جی۔ پھر سوال ہوتا ہے اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ بس اس جواب میں نا ذرا سا ڈر لگتا ہے۔ کوئی کہے گا جی میرے ابا جی کلمہ پڑھتے تھے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے والد کو دیکھ کر نماز شروع کی تو آپ کی ایمان کی بنیاد تو ٹھیک نہ ہوئی۔ بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں۔ کیسے؟ اتنی بڑی کائنات میں جب اس کائنات کے نظام کو دیکھتا ہوں، اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، تو میرا یہ دل کہتا ہے اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہی ایک ہے۔ بس اس کی اس قدرت کو دیکھ کر میں اسے ایک مانتا ہوں۔ اگر آپ کا نظریہ اس طرح ہے تو پھر آپ کی ایمان کی بنیاد مضبوط ہے۔ تو دین کے مسائل اتنے باریک ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی کی کرنے مسائل، بس پڑھو نمازاں ہو جان گے قبول دیکھی جائے گی۔ نہیں بھائی، اس کو مذاق میں نہ لیں۔ اگر ایسی نمازیں ہو جاتی ایسی، تو اماموں نے جو محنتیں کی ہیں وہ پھر کس کام کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رات دن صحابہ کرام کو دین بتاتے رہے، سکھاتے رہے، فقہی مسائل کے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود لے لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر لے لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود لے لیں، انہوں نے فقہ پہ کام کیا ہے۔ فقہ کہتے اس کو نماز کس طرح پڑھی جائے، مسائل کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ضروری ہے، ان کو مذاق نہ بنائے، ان کو سیکھیے، فرض ہے آپ پر۔ اور پتہ کس طرح فرض ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ
پڑھتے ہیں, ظہر پڑھتے ہیں, عصر, مغرب, عشاء الحمدللہ جی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے. اچھا اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں بھی جوتے پڑیں گے اور آخرت میں بھی. فرض ہے, ضروری ہے. جنازہ پڑھتے ہیں, کیوں؟ فرض ہے. نہیں پڑھیں گے تو نقصان قبر و آخرت کا. زکات دیتے ہیں, جی دیتے ہیں. کیوں؟ فرض ہے. حج کرتے ہیں, صاحب استطاعت ہے, جی کیوں؟ فرض ہے. تو جتنے فرائض ہم اس لیے کرتے ہیں, فرض ہے. نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا. بھائی جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح زکات فرض ہے, حج فرض ہے, ایمان لانا, یہ سارے جتنے فرائض ہیں, جس طرح یہ فرائض ہیں, نہ کرنے پر پوچھا جائے گا, اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ضرورت کے مسائل, وہ بھی حاصل کرنا. نہیں حاصل کریں گے تو پوچھا, نہیں حاصل کریں گے تو پوچھا جائے گا. علم حاصل کرنا چاہیے. کریں گے علم؟ کریں گے. میں نے اچھا ویسے ہی بات آگے بات کر رہا ہوں, تقریباً سال پہلے یا 1.5 سال پہلے میں نے تقریباً 2 جمعے لگائے علم پر. علم پر, اور اس لیے لگائے تھے کہ ہم علم کے قریب آئیں. میرے سامنے بیٹھنے والا, میں اور آپ, ہم سب کہتے ہیں جی انشاءاللہ. اچھا میرا اپنا کانسیپٹ ہے, چاہے غلط ہو یا صحیح ہو, میں کہتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ کہتے تبھی ہیں جب کرنا نہ ہو, اور جب کرنا ہوتا ہے نا, جی جی آئیں گے, جی آئیں گے, کیوں نہیں, یہ جملے ہوتے ہیں. اور جب نہیں, اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں اس کا منظر دیکھ چکا ہوں. میں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنی مسجد میں مدرسہ بالغان شروع کر رہے ہیں. اس مدرسہ بالغان کی نہ میں تنخواہ لیتا ہوں, نہ مجھے تنخواہ دی جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. نہ میں اس کا طلبگار ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مسند رسول پہ بیٹھا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ جی جو آئیں گے انہیں دین کا کچھ مسائل بتائیں گے, کوئی کتاب شروع کر دیں گے, قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں گے. اچھا ہوتا کیا, جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, تو آپ جب پاس بیٹھنے لگ جاتے ہیں نا, تو جو شرم جس کے مارے ہم پوچھ نہیں رہے ہوتے وہ پھر دور ہوتی ہے. پھر ہم مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, 1 2 2 3 4 5, پھر ہمارے پاس مسائل کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنی تو نمازیں درست کرتے ہی کرتے ہیں, دوسروں کی بھی کرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا ثواب ہے یار. میں اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی نماز ٹھیک ہوگی, ایک بندے کی, اور وہ ساری زندگی میرے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق نماز پڑھتا رہا, اور اگر وہ درست ہوئے تو ایمان سے بتائیں, اس نے جو جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اس نمازوں کا ثواب مجھے ملے گا نا. انشاءاللہ نہیں, پکا ملے گا, پکا ملے گا. قبر میں فائدہ ہوگا, آخرت میں. میں مر گیا, جسے میں نماز سکھا گیا, وہ جب تک نماز پڑھتا رہا قبر میں مجھے ثواب پہنچتا رہا. تو کس طرح کا فائدہ ہے یار علم حاصل کرنے کا. پھر ماشاءاللہ ہمارے پاس مسجد میں ایک جمع غفیر جمع ہوا کہ جی امام صاحب میں پڑھوں گا, بہت بڑی تعداد آئی. کتنی؟ ایک ہمارے قاری صاحب اور دوسرے ہمارے شبیر صاحب, شروعات میں 2 بندے. اس کے بعد وہ بھی صرف اب جو ہے نا ایک قاری صاحب ہے اور دوسرے ہمارے وہ شاید نصیر صاحب ہیں. بس یہ بڑی تعداد ہے. لیکن الحمدللہ مجھے اس پر بھی فخر ہے, آج میرا خیال ہے ہمارے 2.5 پارے, پہلا, دوسرا, تیسرے کا آدھا ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یعنی جب یہ نماز پڑھتے ہوں گے پہلا دوسرا پارا تو کم سے کم انہیں لذت تو آتی ہوگی کہ پڑھ کیا رہے ہم, پتہ تو چل رہا ہوگا نا.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कह तो रहे जुबान से, लेकिन पता कब चलेगा जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे। तो मेरे भाई अफसोस होता है कि हमारा दीनी रुझान नहीं है। दीन सीखिए, जाहिल ना रहे। अच्छा आप कहेंगे कि मैं तो एमए पास हूं, बल्कि एमए पास हूं, तो मैं कहां से जाहिल? भाई आप दीनी एतबार से जाहिल है। जो मसाइल आपके लिए जरूरी है आप उस एतबार से जाहिल हैं। आलिम बनिए। अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ हबीब आप इनसे फरमा दे जो इल्म वाले हैं और जाहिल हैं कभी बराबर हो सकते नहीं है। अल्लाह ने इल्म वालों को फजीलत अता फरमाई है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस पर राजी हो जाए, अल्लाह जिस पर राजी हो जाए, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे, युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। दौलत तो फिरौन को भी मिली, हाँ जी, दौलत तो हमान को भी मिली, कारून को भी मिली, बड़े बड़े बदबख्तों के पास दौलतें रही, लेकिन इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को ही अता फरमाया है। ये याद रखिएगा, इल्म सीखने वाले भी बड़े नसीब वाले होते हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा ऐ सुलेमान तुम्हें दौलत चाहिए, बादशाहत चाहिए या इल्म चाहिए? तीन चीजें, दौलत, बादशाहत, इल्म, क्या चाहिए? आपने अर्ज की मालिक ना मुझे दौलत की जरूरत है ना बादशाहत की, मुझे इल्म अता फरमा। फरमाया सुलेमान आपने इल्म इख्तियार किया, उसके सदके दौलत भी देता हूं, बादशाहत भी देता हूं। और खुदा की कसम इल्म बादशाहत है। इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है। आज बड़ी माजरत के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां उठाए हुए हाथों में परेशान हैं, मसाइब का शिकार हैं। क्या है जी? जॉब नहीं मिलती, नौकरियां नहीं है, मजदूरियां कर रहे हैं। किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं, आपका ये जुमला बड़ा महबूब है। आप फरमाया करते हैं तुम दीन के साथ खड़े रहो, अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम दीन के साथ खड़े हो जाओ, अल्लाह नहीं गिरने देगा। और हकीकत है, इल्म हासिल करने वाला कोई मस्जिद का मुअज्जिन है, कोई इमाम है, कोई कारी है, कोई उस्ताद है, कोई क्या है, कोई क्या है, अल्लाह ने रंग लगाया हुआ है। और बादशाहत कैसी है? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर, उनके सामने कोई भी नजरें सर नहीं झुकाता। लेकिन ये इल्म वाले हैं कि लोग जब मसाइल सीखने आते हैं तो सर झुका के बात करते हैं। एक नाई है ना, नाई हजाम, हर बंदा उसके सामने सर झुकाता है। वडेरा होगा ना, वडेरा कहीं भी सर नहीं झुकाएगा, लेकिन उसके पास आके सर झुकाना पड़े हर बंदा। क्यों? अल्लाह ने उसे भी इल्म अता की है। बाल काटने का इल्म है। पुरानी बात है, एक मुल्क के बादशाह ने दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। जब कब्जा हो गया तो जो मकबूजा मुल्क था, उसका जो बादशाह था, उसे कैद खाने में डाला गया। फैसला बादशाह ने यही किया था कि इसको सजाए मौत दी जाएगी। बाद में अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला, उसने बादशाह को कैद खाने से बुलवाया, कहा कि मैं भी बादशाह हूं, तुम भी एक सल्तनत के बादशाह रहे हो, मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं दिलवाता, चलो मैं तुम्हें अपने ही मुल्क में किसी ओहदे पर फाइज करना चाहता हूं, तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं, कौन सा ओहदा लोगे? अब आजकल के ये वो जरा होते जी, वजीर खजाना बना दो, सानू फलां बना दो, तो फलां बना दो। उसने कहा जी अगर कोई ओहदा देना है
تو مجھے معلم بنا دو، استاد بنا دو، میں بچوں کو، علاقے کے لوگوں کو میں علم سکھاؤں گا۔ اس نے کہا بادشاہت چھوٹ گئی مگر بادشاہت کا خواب نہیں چھوٹا۔ پھر بھی بادشاہت چاہتے ہو؟ علم ایسی بادشاہت ہے کہ جسے کوئی زوال نہیں ہے۔ دولت مند کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، زوال ہے۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، دولت ہمیشہ دولت مند کے ساتھ زوال ہے، اور مر جاتا ہے تو قبر میں دولت، اور علم کو کوئی زوال نہیں ہے۔ جو علم سیکھا ہے جب تک جسم میں سانسیں ہیں علم ساتھ رہے گا، قبر میں بھی علم، اور صرف ساتھ نہیں رہے گا۔ ادھر سے عذاب آئے گا تو علم ادھر سے، ادھر سے عذاب آئے گا تو علم ادھر سے، جہاں جہاں سے عذاب آئے گا یہ علم دین مصطفیٰ اس عالم کو، اس قاری کو، اس حافظ کو بچاتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا، اور علم خود تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اپنے عالم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ علم کی یہ قدر ہے، علم سیکھیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 بننا 5واں نہ بننا، 4 بننا 5واں، یا رسول اللہ کیا بنے؟ ارشاد فرمایا کن عالمن، عالم بن جا۔ کیا بن؟ عالم بن، علم حاصل کر، علم حاصل کرو۔ اور یاد رکھیں حکماء نے لکھا ہے، حکیموں کے سردار امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے، آپ فرماتے ہیں جس خاندان میں کوئی عالم نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، فرمایا وہ زندوں کا خاندان نہیں، وہ مردوں کا خاندان ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر خاندان میں ایک عالم تو پیدا کریں یار۔ اور ویسے تو پیغام تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے تو کم سے کم 1 بیٹا تو اللہ کی راہ میں لگا ہی دیں۔ اور میں تجربے کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اپنے دوسرے بیٹوں پہ فخر نہیں ہوگا، جو علم کی راہ میں نکلا ہوگا خدا کی قسم آپ کو اس بیٹے پہ فخر ہوگا۔ میرے والد کے 4 بیٹے ہیں، دوسرے نمبر پہ میں ہوں۔ خدا کی قسم جب والد صاحب کا وقت قریب تھا نا، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا سفر میں، والد صاحب کا انتقال ہوا رجب میں، میرے بھائی بتاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا مجھے ابھی موت نہ دینا، مہلت دے دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا آ کر میرا جنازہ پڑھائے۔ یار یہ کیا قسمت ہے آپ بتائیں۔ اور میری والدہ بتاتی ہے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، میں تو یہاں تھا کراچی میں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے آصف پر بڑا ہی ناز ہے۔ کیا کیا؟ میں نے اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف علم حاصل کیا ہے، علم حاصل۔ تو بھائی آپ کو بھی اپنے اس بیٹے پر ناز ہوگا جسے آپ نے اللہ کی راہ میں لگا دیا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آخری جب ٹائم آتا ہے نا آپ کا آخری ٹائم، اس وقت آپ دنیا بھول جاتے ہو، آخرت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے اینفل والا آپ کے کام نہ قبر میں آ سکتا ہے نہ آخرت میں کام آ سکتا ہے، مگر جسے آپ نے قرآن پڑھایا، علم دین حاصل کرایا، آپ کو یقین ہوتا ہے ایک قبر میں بھی کام آئے گا، کل آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ امید ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں ایک بچہ لازمی اللہ کی راہ میں لگا دے، حافظ بنائے، عالم بنائے۔ یار کچھ نہیں کمائے گا، خیر ہو گئی یار، ہماری قبریں تو سنوار جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب محشر لگا ہوگا، امیر غریب بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کے سروں پہ
خوبصورت تاج سجائے گا، دور دور سے ان تاجوں کی روشنی اور نور چمک رہا ہوگا، نظر آ رہی ہوگی. لوگ عرض کریں گے مولا یہ نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں. صدیقین؟ فرمائے گا. شہداء؟ نہیں. صالحین؟ نہیں. اولیاء؟ نہیں. مولا پھر اتنی عزت ہے کون؟ کہا یہ قرآن اور علم والے کے والدین ہیں. اور قرآن والوں کو اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا. جہاں قرآن تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ہوں گے. صرف والدین نہیں، خاندان کے کئی لوگوں کو یہ حافظ قرآن یا عالم جنت میں لے کر جائے گا. تو بھائی قبر میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. آقا فرماتے 4 ہونا، 5واں نہ ہونا. کن عالمن، عالم بن جا. اچھا اگر عالم نہ بن تو آؤ متعلمن، عالم کے پاس بیٹھ کر مسائل سیکھنے والا بن جا، طالب علم بن جا، بن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بزرگ صحابی حضور سے بیٹھے، بلکہ نوجوان صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. حضور مسکرا رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں. حضرت جبرائیل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی زندگی کے کچھ لمحات ہیں، بس اس کے بعد یہ انتقال کر جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، پیارے تھے، صحابی تھے. درد ہے میرے نبی کو اپنی امت کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتایا کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے. اب ہوتا اصول کیا ہے؟ اٹھتا بھاگتا، بیوی سے ملنا ہوں، بچوں سے ملنا ہوں، ماں باپ سے ملنا ہوں، رشتہ داروں سے ملنا ہوں، کوئی کام کاج سیدھے کرتا چلو تاکہ کوئی باتیں نہ کرے. لیکن وہ صحابی حضور سے تھوڑا دور بیٹھے تھے. جب حضور نے یہ بات سنائی حضور کے قدموں کے قریب آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں پہ ہاتھ رکھا. عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے میری ماں تو نہیں بتائے گی کہ میں آخر میں کون سا عمل کروں، باپ تو نہیں بتائے گا. یا رسول اللہ میرا ایمان ہے میرا نبی میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا نبی میرے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. آقا میرا آخری وقت ہے، آپ بتائیں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا صحابی مجھ سے سوال کرتا ہے، مشورہ مانگتا ہے تو پھر سن، جتنے مسائل دین کے تجھے نہیں آتے تو پوچھتا جا میں بتاتا جاتا ہوں. تو پوچھتا جا میں بتاتا جاتا ہوں. علم حاصل کر. مرنے والا حضور نے فرمایا علم حاصل کر. حدیث نہ ختم ہوتی ہے لیکن حضور کی دوسری حدیث ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر میں آخری عمل حضور نے کیوں بتایا ہوگا؟ علم حاصل کر. حضور کی دوسری حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم حاصل کرتے کرتے علم کی راہ میں علم پڑھ رہا تھا، علم پڑھنے گیا ہوا تھا، علم کی راہ میں ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. شہادت کا، اور شہادت کا رتبہ تو سبحان اللہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس زندہ بھی ہے، صرف زندہ نہیں اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو علم حضور نے فرمایا آخری وقت علم حاصل کر. تو ارشاد فرمایا عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو. تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا او مستمعان، یا عالم دین کی باتیں سننے والے بنو. ہاں گلوکاروں قوالوں گانے گانے والوں کو نہ سنو، علماء کی مجلس میں بیٹھو ان کی باتیں سنو، اس لیے کہ وہ کبھی خدا کا قرآن سنیں گے کبھی نبی کا فرمان سنائیں گے، ان کی باتیں سنو. چوتھے نمبر پر فرمایا عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، ان کی باتیں سننے کا بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ویسے تو ہونا چاہیے، نہیں ہے تو فرمایا پھر ان کے خادم بن جاؤ، ان کے خدمت گزار بن جاؤ. یہ 4 بنو. پانچواں وہ پانچواں کون ہے؟ شارحین حدیث نے کہا کہ علماء سے بغض رکھنے والے نہ بنو. یا رسول اللہ کیوں نہ بنے؟ فرمایا دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخرت بھی. اور بغض عالم یاد رکھنا، بس آخری حدیث سنا کر بات ختم کرو. بغض عالم ارشاد فرمایا کسی شخص نے اگر، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، کسی شخص نے اگر کسی عالم کی توہین کی. اچھا توہین کسے کہتے ہیں؟
ऊंची आवाज में बात करना, गलत रवैया रखना, बुरी बातें करना, गीबत करना, जो भी तरह तरह की जिसे हम तौहीन समझते हैं, जिसे हम अपनी जात के लिए तौहीन समझते हैं, वो तौहीन है। इरशाद फरमाए जिसने आलम की तौहीन की, मेरे आका फरमाते हैं मैं मुस्तफा तुमसे कहता हूं उसकी 4 नस्लों में कोई आलिम नहीं बन सकता। कितनी बड़ी बदबख्ती है। तो इसलिए इल्म हासिल करिए और इन उलमा से मोहब्बत करें और खसूसन इन मदारिस से मोहब्बत करें, इन मदारिस को आबाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में भी इदारा कायम है, हिफ्ज की क्लास 3 टाइम लगती है, नाजरा की क्लास भी लगती है। खुदा के लिए जहां दिल करे, जहां आपको आसानी हो, अपने बच्चों को कम से कम एक बच्चे को अल्लाह के दीन की राह में लगा दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और अल्लाह पाक आपकी कब्रों को भी संवार देगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।